ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو زندگی عطا فرمائی، جینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دیے۔ انسان کے دل کو لبھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا۔ دنیا کے اندر اچھے اچھے منظر ہیں، اچھے اچھے مناظر ہیں، دیکھنے پر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھولوں سے سجے ہوئے باغات بھی رب العالمین نے بنائے دنیا کے اندر۔ باغات کے اندر یہ جو پھول ہیں، یہ پھولوں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، خوشبوؤں سے دل معطر ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باغات، یہ باغ کے اندر پھول اور یہ پھول کی خوشبو، یہ باغ کی چار دیواری سے باہر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ باغ کے اندر جانے والا ہی وہ خوشبوؤں کو محسوس کرتا ہے، اس سے لذت اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں، اگر برے اعمال ہے تو برے اعمال کے نتیجے میں جہنم بھی بنایا، نیک اعمال ہے، اچھائی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر دیا ہے، جنت بن چکی ہے۔ دنیا کے اندر وقتی زندگی میں، ایک دم عارضی اور ٹیمپرری زندگی میں دل کو بھانے کے لیے رب العالمین نے اچھے اچھے مناظر رکھے اور بہترین باغات رکھے، پھولوں سے سجے ہوئے، درختوں سے سجے ہوئے۔ تو جنت کے اندر بھی بدرجہ اتم اس کا رب العالمین نے اہتمام کیا ہے۔ جنت کے اندر بہترین مناظر اللہ نے رکھے، بہترین خوشبوئیں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ باغات، دنیا کے اندر باغات اور وہ پھولوں کی مہکیں چار دیواری سے باہر محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جنت کے اندر جو اللہ نے خوشبو رکھی، نہ یہ کہ صرف جنت کے اندر جانے والا ہی محسوس کرے گا، بلکہ کئی سالوں سے جنت کے باہر سے وہ خوشبو انسان محسوس کرے گا، یہاں تک کہ وہ انسان جنت کی خوشبو دنیا میں بھی محسوس کرے گا، خبر کے اندر بھی جنت کی خوشبو اس کو آئے گی، ملے گی۔ قرآن اور حدیث سے یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان اس کو پائے گا، خبر کی زندگی میں بھی جنت کی خوشبو پائے گا، اور آخرت میں تو جو جنت میں جانے والا ہے وہ تو جنت کے اندر خوشبو پا کر کے ہی رہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی ایک عورت دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، ساری دنیا اس کے جھانکنے کی وجہ سے، ایک لمحہ جھانکنے کی وجہ سے
ساری دنیا چمکدار ہو جائے گی اور ساری دنیا خوشبودار ہو جائے گی. اب اس جنت کا کیا کہنا کہ اس جنت کی ایک عورت ایک مرتبہ جھانکے دنیا کی طرف تو ساری دنیا معطر ہو گئی اور روشن ہو گئی. تو ایسی کئی عورتیں جنت کے اندر ہوگی تو جنت کے اندر کتنی خوشبو ہوگی کہ یہ ایک مرتبہ جھانکنے کا یہ عالم ہے. تو جہاں پر وہ عورتیں رہیں گی، وہ حوریں رہیں گی، تو وہاں جنت کی خوشبو کا کیا کہنا. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی یہ بدکار عورتوں اور یہ حرام پیشوں میں پڑ کر کے اتنی قیمتی جنت اور ایسی خوشبو آنے والے مہمان خانے کو ہم کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی جان نکلی دنیا سے تو یہ سارے مناظر ہم کو دیکھنے کو ملے گے انشاءاللہ. اس لیے ایک مومن کو پورے مکمل بھروسے کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مرتے دم تک اطاعت کرنی چاہیے، حرام کاموں سے دور رہ کر حلال چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہی آنکھ دنیا کی بند ہوئی تو برزخ کی آنکھ کھل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم کو محسوس بھی ہوگی، ملے گی. یہ ویسی کڑوی اور ایسی 100% سچی بات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. میرے بھائیو، جنت کی خوشبو اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں کو محسوس ہوگی جو بندے صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دنیا میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہوں. جنت کی خوشبو ہر ایک کو نہیں ملتی دنیا میں، خبر میں، آخرت میں. اس بندے کو یا اس بندی کو ملے گی جو بندہ یا جو بندی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مر مٹنے پر راضی ہو جائے، کٹنے پر راضی ہو جائے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی اطاعت اگر ہو تو اللہ رب العالمین ضرور جنت کی خوشبو محسوس کرائیں گے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک ہونے کا مجھے موقع نہیں دیا. بعد کی کوئی بھی جنگ اگر ہو تو میں ضرور شریک ہو جاؤں گا، اللہ دیکھے گا میں کیا کروں گا. بس انہوں نے اپنے ٹھان لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں سورہ احزاب میں آیت نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبدیلا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا. جنگ احد میں موقع مل گیا، ان کو جنگ احد میں موقع مل گیا. وقتی طور پر مسلمان شکست کھا گئے. شروع میں انہوں نے دوڑتے ہوئے، آواز لگاتے ہوئے میدان جنگ میں دوڑے، کہا اے اللہ، ان صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اس سے میں بری ہوں، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کیے تھے میں اس سے بری ہوں. دوڑتے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. سعد نے کہا کہ نظر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ احد کے اس پار سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں وہاں پر جنت کے اندر جا رہا ہوں، جنت کی خوشبو پانے کے لیے جا رہا ہوں. درمیان میں دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے اور ان کو مار دیا گیا. 80 پر 9 نیزے اور تیر کے زخم تھے، سب سامنے. اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے مر مٹنے والے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے لوگ دنیا کے اندر جنت کی خوشبو پاتے ہیں. انہوں نے پایا تھا جنت کی خوشبو، انہوں نے پایا. اسی طرح جنگ احد کا ایک معاملہ حضرت سعد بن ربیع کا ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کونے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کو نبی بھیجے کہ سعد بن ربیع کی حالت معلوم کر کے آؤ کہ کیسے ہیں، کہاں ہے. جب حضرت سعد بن ربیع کی حالت معلوم کرنے کے لیے ایک صحابی گئے، آخری سانسیں لے رہے تھے، تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. وہ صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. جواب دے کر کے کہا کہ اب مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں. انصار سے جا کر کے کہو اگر دشمن رسول تک پہنچ گئے تو لوگوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. دشمن سے رسول کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ فرض ہے. رسول کے قریب دشمن کو آنے نہ دو. اگر تمہارے ہوتے ہوئے دشمن رسول کے قریب آ جائے اور رسول کو کچھ نقصان پہنچائے، اللہ قیامت کے دن تمہیں عذاب دے گا. میرے بھائیو، حضرات صحابہ پیارے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے. ایسی محبت کرنے والے لوگ دنیا کے اندر جنت کی خوشبو پاتے ہیں. اب اللہ کے نبی نہیں رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دنیا کے اندر اب بھی قیامت تک موجود رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کسی بھی وجہ سے اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا. دنیا کی کسی بھی وجہ سے حدیث رسول کو ٹھکراتا ہے، لات لے کے مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا.
میرے بھائیوں حدیث رسول کی اہمیت کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں. جہنمی جہنم میں جائیں گے, اس موقع پر داروغہ جہنم وہاں پر کھڑا ہوا ہوگا. یہ جہنمی کون تھے؟ یہ کافر لوگ, انہوں نے اللہ کا رسول اللہ کا انکار کیا تھا اور منمانی زندگی انہوں نے گزاری تھی, بہت سارے گناہ کیے تھے. لیکن سورہ ملک میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر لے جانے کا حکم دیں گے. یہ گروہ گروہ جہنم میں جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ نے بیان فرمایا فاعترفنا بذنبہم, کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے. کیا گناہ تھا؟ رسول کی نافرمانی کا گناہ. یوں تو بہت سارے گناہ انہوں نے کیے, لیکن بذنبہم کہہ کر کے نذیر کو جھٹلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نذیر کو جھٹلانا کیا ہے؟ رسول کی بات کو نہ ماننا, رسول کی بات کو نہ ماننا, رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے, رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے رسول کی بات کو نہ ماننا, یہ جہنم کے اندر جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد جنت کی خوشبو پانے والے لوگوں میں انسان موت کے وقت بھی جنت کی خوشبو پاتا ہے. اگر وہ نیک ہے, نیک آدمی ہے, نیک کام کرنے والا ہے, تو جنت کی خوشبو مرتے وقت بھی پاتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روح قبض کرنے والے فرشتے جب آتے ہیں تو جنت کی خوشبو اپنے ساتھ وہ لے کر کے آتے ہیں. جنت کی خوشبو وہ ساتھ لے کر کے آتے ہیں. بہار ہی بہار, سلامی ہی سلامی, خوشی ہی خوشی اس آدمی کے لیے جو دنیا سے جا رہا ہے, بہت سارا نیک آدمی نیک عمل کر کے جا رہا ہے, وہ تو جنت کی خوشبو بھی پائے گا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم, بندہ اگر مقربین میں سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہے, بہت عبادت کرنے والا ہے, تو اس کے لیے خوشبودار پھول ہیں, نعمتوں والے باغ ہیں. رب العالمین نے وہیں سے اس کی خوشبو شروع کر دیتے ہیں. موت کے وقت روح قبض کرنے والا فرشتہ جب آتا ہے تو جنت کی خوشبو اس کو محسوس ہوتی ہے. روح نکلنے سے پہلے جنت کی خوشبو وہ پاتا ہے اگر وہ نیک ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو تو. میرے بھائیوں اس کے بعد اس کو قبر کے اندر جب رکھ دیا جاتا ہے, سوال جوابات ہوتے ہیں. جوابات ہونے کے بعد سنن ترمذی کی روایت میں یہ بات ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آسمان سے آواز آتی ہے, آسمان سے آواز آتی ہے کہ بندے نے سچ جواب دیا, سچائی کے ساتھ اس نے جواب دیا. اور فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو, اس کی قبر میں جنت کا لباس اس کو پہنا دو, جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو. جنت کا دروازہ جب کھول دیا جائے گا تو خوشبو, جنت کی خوشبو اس کو آتی رہے گی, خبر کے اندر بھی وہ جنت کی خوشبو محسوس کرے گا میرے بھائیو. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ تیری قبر تحت نگاہ تیری کشادہ ہو گئی, اب تو سو جا. دلہن جیسے سو جاتی ہے, نم کا نومت العروس, دلہن جیسے سو جاتی ہے, اس کو کوئی قریبی کے علاوہ کوئی جگاتا نہیں ہے, ویسا تو سو جا. قیامت کی صبح تک وہ مومن بندہ سو جاتا ہے نیچے خوشبو پاتے ہوئے جنت کی. تو قبر کے اندر بھی جنت کی خوشبو رب العالمین دیں گے میرے بھائیوں. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 5 طرح کی خوشبوؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے. ایک تو کافور ہے, یہ جنت کے اندر دی جانے والی جو شراب ہے, یہ شراب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کافور کو ملا کر کے ہم ہی دیں گے انشاءاللہ. جنت کے اندر پیے جانے والے جو مشروب ہیں, ہر مشروب میں کافور کی آمیزش ہوگی, کافور کی ملاوٹ ہوگی. اللہ نے بیان فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, کہ جنتیوں کو جو گلاس پینے کے لیے دیے جائیں گے, جو مشروب ہوگا, جو شربت ہوگی, یہ شربت کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی, کافور کی آمیزش ہوگی. یہ کون پیئیں گے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ نظر پوری کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ مشروب پلائے گا کافور کی, مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں کو, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے والوں کو بھی یہ مشروب پلایا جائے گا. یہ کافور کی خوشبو اس کے اندر ہوگی میرے بھائیو. اس کے بعد دوسری خوشبو کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر کستوری کا. کستوری یہ نایاب اور قیمتی ترین خوشبو ہے. ہرن کے ناف سے نکلنے والی یہ کستوری کی خوشبو بہت قیمتی ہے, لیکن یہ جنت کے اندر جنتیوں کو یہ خوشبو بھی محسوس کرائی جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا, ایک نہر پر سے میرا گزر ہوا, نہر پر مجھے رکایا گیا. نہر کے دونوں کناروں پر بڑے کھولدار موتیوں والے گنبد تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ گنبد کیا ہے, یہ نہر کون سی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آب کوثر ہے, یہ کوثر کی نہر ہے, رب العالمین نے آپ کو دیا. پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں سب سامنے گیا تو کوثر سے میں نے کستوری کی خوشبو محسوس کی.
کستوری کی خوشبو ہے جنت کے اندر آب کوثر کے پاس، کہ کستوری کی خوشبو رب العالمین اس پہ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت والوں کا تذکرہ کیا، کتنی نعمتوں میں ہوں گے جنت والے، کتنی نعمتوں میں ہوں گے۔ کہا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے ان کے چہرے، جنتیوں کے چہرے جنت کے اندر۔ دلوں میں محبت ہی محبت ہوگی، کسی سے نفرت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ درجے کی حسین اور جمیل دو بیویوں سے، دو عورتوں سے اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کرے گا، اور یہ تسبیح کرتے رہیں گے۔ وہاں نیٹ نہیں آئے گا جنتیوں کو، تھوک نہیں آئے گا۔ وہ جو کھانا کھائیں گے یہ برتن سونے کے چاندی کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ یہ خوشبو ہے پسینے کے ذریعے سے ہضم ہو کر کے، ان کو بولو براز نہیں آئے گا، پیشاب پیخانہ نہیں ہوگا، پھر کیسے ہضم ہوگا؟ ایک ڈکار آئے گا، جنتیوں کو ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ نکلے گا ان کے جسم سے، وہ پسینے کے اندر غلیظ باس نہیں بلکہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ کستوری کی خوشبو ہوگی میرے بھائیوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ جنت اور جنت کی بناوٹ اللہ کے نبی کیسے ہوگی بتائیے؟ صحابہ کرام نے پوچھا جنت کی بناوٹ کیسی ہے، کیسے جنت بنائی گئی؟ اب یہ روم ہے بنایا گیا اینٹوں سے، سیمنٹ کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی، اور جو سیمنٹ ہے گارا، یہ گارا کستوری کا ہے، کستوری کا اتنی خوشبودار، یہ کستوری کی خوشبو سے جنت تیار کی گئی ہے اہل ایمان کے لیے، متقیوں کے لیے، دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا جنت میں بازار لگے گا، جمعہ کی دن ایک دن ہوگا، سارے جنتی بازار میں جائیں گے، وہاں پر کستوری کا ڈھیر ہوگا، پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا وہ کستوری کے ڈھیر کے پاس سے نکلے گی، اور وہ کستوری کے خوشبو سارے جنتیوں کے کپڑوں کو لگے گی، سارا جسم معطر ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ رب العالمین خاص جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں گے، جمعہ کے دن خاص اہتمام کریں گے کہ کستوری کی خوشبو سارے کے سارے جنتیوں کے کپڑوں میں لگ جائے گی۔ کیا بہترین منظر ہوگا، کیا بہترین منظر اور خوشبودار ہوگا۔ اور تیسری خوشبو کا تذکرہ جو قرآن میں بیان ہوا یہ ہے زعفران کی خوشبو۔ زعفران کی خوشبو یہ خوشبو بھی ہے اور قوت اور توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اہل جنت کو زعفران کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جو جنت میں داخل ہوگا اللہ ہمیشہ کی نعمتوں میں اس کو رکھیں گے، اس کے کپڑے کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے، جوانی میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے جو کنکر ہے وہ لولو اور قیمتی پتھر ہیں، وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ زعفران یہ بڑی خوشبو کی چیز، اور یہ توانائی اور قوت حاصل ہوتی ہے اس سے، یہ اللہ تعالیٰ نیچے فرش پہ بچھائیں گے، مٹی زعفران کی ہوگی جنت کے اندر۔ میرے بھائی، جب مٹی زعفران کی کتنی خوشبودار ہوگی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ چوتھا ذکر آیا قرآن حدیث کے اندر خوشبو کا، یہ عود کی خوشبو ہے۔ یہ عود نہایت مہنگی خوشبو ہے، آج بھی 1 تولہ سعودی کے اندر تقریباً 10,000 ریال میں ملتا ہے۔ 10,000 ریال مان لو 2 لاکھ روپے، یہاں کے انڈیا کے 2 لاکھ روپے میں 1 تولہ عود کا ملتا ہے، اصلی عود کا۔ لیکن یہاں پر صرف عود کا لفظی طور پر نام ہے، لیکن وہ عود کیسی کسی کو نہیں معلوم، جانے کے بعد ہی اس کا احساس ہوگا، بس لفظی ہم آہنگی کے طور پر یہاں پر بتا دیا گیا ہے، ورنہ وہ نعمت ایسی کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اہل جنت کے لیے اللہ رب العالمین خوبصورت انگیٹھیوں کا اہتمام کریں گے۔ انگیٹھی ایسی پلیٹ جس کے اندر انگار رکھی ہوئی ہو، اور اس کے اندر ایندھن کیا ہے؟ ایندھن یہی عود ہے، یہ عود ڈال کر کے دھواں لگایا جائے گا، بہترین خوشبو ساری جنت کے اندر پھیلے گی۔ میرے بھائیو، یہ جنت کی اعلیٰ خوشبو پانے کے لیے مومن کو اپنے کردار کے اندر اس کے اعمال کی مہک ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے مہک نہیں آ رہی ہو تو جنت کی مہک کا تصور کرنا بھی محال ہوگا۔ جنت کے اندر اعلیٰ قسم کی خوشبو کا تصور ہمارے لیے محال ہوگا۔ انسان اپنے کپڑوں کو خوشبو سے چمکائے، ایک خوشبو سے مہکائے، ایک مہکانا ہے، اور خود انسان کی ذات سے خوشبو نکلے، یہ ایک الگ مہکانا ہے۔ کردار سے اگر جو خوشبو نکلتی ہے وہ تادیر رہتی ہے، کردار کو خوشبو والا بنائے۔ میرے بھائیو، کردار اگر خوشبودار ہے تو جنت کی اعلیٰ خوشبو انسان کو اللہ رب العالمین دیں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے دنیا کے اندر نیک نامی سے رو بھائی، اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کرو، برائی کے کام مت کرو، نقصان پہنچانے والے کام مت کرو۔ کہتا ہے کہ انما المرء حدیثا بعدہ فکن حدیثا حسنا لمن روا۔ انسان کے مر جانے کے بعد انسان کی ساری زندگی لوگوں میں بول لینے والی ایک بات بن جاتی ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد
انسان کی زندگی اور وہ انسان لوگوں میں بولنے والا ایک بات بن جاتا ہے. کہتا ہے فکن حدیثا حسنا لمن روا، بولنے والوں کے لیے اچھی بات بنو بھائی، بولنے والوں کے لیے اچھی بات بنو. فلاں مر گیا، کتنے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، متقی پرہیزگار تھے، بڑے اللہ والے تھے، ہمدرد تھے، غم گسار تھے. ایسا مت بولو کہ بڑے فتین تھے، زمین پاک ہو گئی چلا گیا. اپنے بولنے والوں کے لیے نیک کام اچھی بات بن کر کے جاؤ. دنیا کے اندر اگر تمہاری مہک، کردار کی مہک باقی رہے گی تو اسی مہک کی وجہ سے پروردگار جنت کی مہک عطا فرمائیں گے. میرے بھائیو، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر اس کا کردار زندہ رہتا ہے. اس لیے کردار پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. 5ویں خوشبو کا تذکرہ جو جنت کے اندر ہوگا وہ مہندی کی خوشبو ہے. میرے بھائیو، یہ مہندی رنگ میں بھی بڑی بہترین ہے اور خوشبو بھی اس کی بہت بہترین. حدیث کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ ساری خوشبوؤں کی سردار خوشبو یہ مہندی کی خوشبو ہے. پیارے نبی نے کہا سید ریحان اہل الجنہ الحنہ، کہ سارے کے سارے جنتیوں کو خوشبوؤں کی سردار خوشبو یہ مہندی کی خوشبو ہے. 2 وجہ سے. اس کی رنگت بہت خوبصورت ہوتی ہے، مہندی جب رنگ لاتی ہے تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑا لال ہوتا ہے اس کا رنگ، اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. اس لیے ساری خوشبوؤں کی سردار پیارے نبی نے بیان فرمایا. میرے بھائیو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا اور قبر اور آخرت میں جنت کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں لے کر کے دنیا میں زندگی گزارے. ہمارا نام برائیوں میں، برے لوگوں کے لسٹوں میں، تباہ و برباد کرنے والے لوگوں کے اندر نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا نام تعمیری لوگوں کے اندر ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کے اندر ہمارا نام ہو، اچھے کردار والوں میں ہمارا نام ہو. انسان آتا خالی ہاتھ ہے، جاتا بہت کچھ کما کر کے ہے. تو یہ آنا تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ فاسق کے پیٹ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، کافر کے پیٹ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، جاہل کے پیٹ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جانا تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے آپ کو با کردار بنا کر کے لے جائے. موت کب آئے گی معلوم نہیں ہے. دنیا کے اندر نیک نامی، نیکی کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ رب العالمین مرتے وقت بھی، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کی خوشبو ہم لوگوں کو انشاءاللہ ضرور محسوس کرائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرع صدر کے ساتھ اوامر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ دنیا کے اندر جنت اور اس کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے دنیا میں خوب اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا فانی میں پروردگار ہمیں زندہ رکھے، اسی ہمارے نصب العین کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا اور دنیا کی یہ لہلہاتی ہوئی سبزیاں، اس کے اندر جا کر کے اپنے آخرت کو، اپنے جنت کو بھولنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.